السلام علیکم، ڈاکٹر ارشد محمود ہیئر۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کروں گا، جو کہ ہے مدر فیڈ، یعنی بچوں کو اندر ماں کا دودھ پلانے کا عمل۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس وقت، کتنی جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، اور اس میں ہم نے کرنا کیا چاہیے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں جو ہے مائیں بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی۔ اس کا حل کیسے کرنا ہے، ہر بچہ ماں کا دودھ ہی پیے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو کریں گے۔ تو اس سے ویڈیو کافی لمبی ہو جانی ہے، تو اس میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اب وجوہات پہ ہم دیکھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کے لیے والدہ کا دودھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ماں کی طرف سے بچے کے لیے گفٹ ہی ہے۔ اس سے جو ہے فائدہ پوری سوسائٹی کا ہوتا ہے، بچوں کو فائدہ ہوتا ہے، والدہ کو فائدہ ہوتا ہے، سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے، اور پورے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ ایک صاف ستھرا دودھ بچوں کو ملتا ہے، ہر ٹائم اویلیبل ہوتا ہے، اس کو جو ہے امیونٹی ملتی ہے وہاں سے۔ والدہ کو جو ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے اس کو چھاتی کے سرطان کا خطرہ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وہ فیملی کے لیے فائدہ مند ہے کہ ایک نیچرل جو ہے وہ وقفہ، بچوں کا وقفہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ جب والدہ بچے کو جو ہے اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو ایک وقفہ کریٹ ہو جاتا ہے ایک نیچرل طریقے سے۔ اسی طرح ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح دیکھ لیں آپ، آج کل ہم ڈبے کا دودھ سارا امپورٹ ہی کر رہے ہیں ڈالرز کے اندر، تو جب وہ امپورٹ کم ہوگی تو ان دا ہول سینس کنٹری کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے جو وارڈ ہے، پیڈس وارڈ، اس میں اکثر بچے جو ہے ڈائریا میل نیوٹریشن کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے کو گائے یا ڈبے کا دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے، جو بچہ ہضم نہیں کر پاتا، اور اس سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ریکمینڈڈ کیا ہے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اور سائنس پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بینگ اے مسلم کنٹری، ہمارا یہ بلیو ہے اسلام کے اوپر، اور اسلام ہمیں اسی کی تبلیغ کرتا ہے کہ 2 سال تک بچے کو جو ہے وہ والدہ اپنا دودھ ہی پلائیں۔ اب ہم میڈیکل طرف آ جائیں تو میڈیکل میں بھی یہی ہے کہ جو ہے بچے کو دودھ جو ہے پہلے 6 مہینے میں کم از کم صرف اور صرف ماں کا دودھ پلانا چاہیے، 6 ماہ کے بعد جو ہے اس کو ٹھوس غذا کی طرف شفٹ کرنا چاہیے، لیکن 2 سال تک بچوں کو ساتھ ساتھ ماں کا دودھ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب پاکستان میں کیا صورتحال ہے، جو ریسنٹ ایک اسٹڈی ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے 18% خواتین جو ہیں وہ پیدائش سے بچوں کو اپنا دودھ پلانا شروع کرتی ہیں، اور ان 18% میں سے بھی 37% جو ہیں وہ اس کو کنٹینیو کرتی ہیں۔ مطلب نصف سے بھی کم جو ہے وہ کہہ لیں 10 یا 8-7 جو ہے وہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، یعنی 6 ماہ میں صرف اور صرف ماں کا دودھ پلاتی ہیں۔ باقی ساری جو ہیں یا تو ڈبے پہ شفٹ ہو جاتی ہیں یا گائے اور بھینس کا دودھ پلاتی ہیں۔ تو یہ بہت الارمنگ ہے اور بہت جو ہے وہ ٹالریبل چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ پیڈیشن ہمیں روز بروز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک جو فیمیل ہے اس کو موٹیویٹ ہونا چاہیے۔ اس کو موٹیویٹ کرنا کس نے ہے؟ اب اس میں سب سے بڑا رول تو ہے ہمارا، ہم جو میڈیکل جو پروفیشنلز ہیں، جس میں ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، اور باقی سارے جو میڈیکل سے میں لوگ آتے ہیں، ان کا رول ہے کہ وہ ساری فیمیلز کو جو پریگننٹ ہیں یا جن کے بچے ہیں یا نیکسٹ پریگنینسی میں جانا چاہ رہی ہیں، تو ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے، ان کے ہمیں فائدے بھی بتاتے ہیں اور نقصانات بھی بتانے ہیں کہ آپ اگر نہیں پلائیں گے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کے بچے کو۔ تو اس میں سوسائٹی کا بھی رول ہے کہ جو گھر کی بڑی خواتین ہیں یا جو ہیں بزرگ وغیرہ، ان کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے اس کا۔ تو یہ موٹیویشن بہت کم ہے، ڈاکٹر کی سائڈ سے بھی کم ہے، پیڈیاٹیشین ہو، گائنیکالوجسٹ ہو۔ ریزن بینگ ہم ایک اوور برڈن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو زیادہ تر ہم وہ جو ہے ٹریٹمنٹ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پریونشن والی چیزوں پہ اتنا غور نہیں کرتے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ ہونی چاہیے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ برتھ کے بعد اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب سیزیرین ہو یا نارمل ڈلیوری ہو تو بچے کو والدہ سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک بلنڈر والا پیریڈ ہے کہ جب آپ بچے کو والدہ سے الگ کریں گے تو بچے ماں کو اسٹیمولیشن ہی نہیں ہوگی، ماں کے ہارمونل سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، تو دودھ ہی پروڈیوس ہو شروع کے ٹائم پہ نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے شروع کا، جو ہے کہ بچہ اگر ماں کے ساتھ لگے گا تو دودھ آئے گا بچے کی ماں کو۔ اب تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات یہ ہے کہ بچہ جب سیزیرین ہوا ہے تو کرتے لوگ کیا ہیں کہ وہ جو ہے ایک شروع میں کہتے ہیں کہ اب تو سیزیرین ہو گیا، اب ڈبے کا دودھ دیتے ہیں۔ شروع میں وہ ڈبے کا دودھ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر بچہ اسی پہ ہی چلتا رہتا ہے، تو یہ پھر وہ مدر فیڈ کے تھوڑا بہت دیتے رہتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ صرف ڈبے پہ ہی لگ جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا وہ مسئلہ ہوتا ہے دودھ کی وجہ سے۔ پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر خواتین جو ہے، بچہ تو روتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کی جو آواز ہے وہ رونا ہی ہے، کوئی بھی چیز وہ مانگے گا تو رو کے ہی مانگے گا، لیکن والدین جو ہے وہ ہر چیز کو دودھ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کا دودھ کافی نہیں ہے، حالانکہ بچہ جو ہے پیمپر ایڈیکویٹلی ویٹ کر رہا ہوتا ہے، وزن بڑھ رہا ہوتا ہے، نیند لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہونے کو نہ دودھ کی کمی سمجھتے ہیں اور وہ ساتھ اس کو ڈبے کا دودھ شروع کر دیتے ہیں کہ
اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر ڈبے کے دودھ پہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اکثر مائیں جو ہے وہ ورکنگ وومن ہوتی ہیں، کوئی اسکول میں ہیں یا کوئی اور جاب کر رہی ہیں، تو پھر وہ بھی بچے کو جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے ڈبے کا گائے کا دودھ شروع کرا دیتے ہیں، تو اس میں بھی بچہ پھر وہ ڈبے یا گائے کا ہی ہو کے رہ جاتا ہوتا ہے۔ آئیڈلی اس میں جو ہے ماں کو اپنا دودھ جو پمپ کے ساتھ نکال کے ایکسپریس بریسٹ فیڈ جو ہے نا وہ کروانی چاہیے، لیکن اس کا ٹرینڈ بھی ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ اس طرح ہمارے سوسائٹی پور سوسائٹی ہے، تو جو ہے افورڈیبلٹی اور مدر کی نیوٹریشن بڑی جو ہے افیکٹڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب مدر کی نیوٹریشن اور ڈائٹ اور نیند اچھی نہیں ہوگی تو وہ اس کی جو دودھ کی پروڈکشن ہے وہ بھی اس طرح ہی کم ہوگی، تو جب دودھ کم ہوتا ہے تو پھر بچہ جو ہے ڈبے یا دودھ پہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک میرے نظر سے ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیا تھا، جس میں ایک بچے کے جو ہے وہ ماں کے دودھ کا ٹیسٹ کیا ہوا تھا، جس میں جراثیم دیکھنے کے لیے، تو یہ کویکری سسٹم ہی اور کچھ لیبز ایسی ٹیسٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچے کے دودھ ماں کے دودھ کے اندر جراثیم ہے تو دودھ چھڑوا دیں، تو یہ تو بہت ہی ایک جو ہے نا وہ نان بیریبل سی سچویشن ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کو تو ریگولرائز ہونا چاہیے۔ اگر بچے کو جو ہے ماں کو مسئلے مسائل ہیں بھی صحیح ایسے، تو کسی مستند ڈاکٹر یا پیڈیاٹیشین یا گائنیکالوجسٹ یا کوئی بھی ڈاکٹر ہو جو اس طرح اس کو کہے کہ وہ اپنے شفٹ ہونا ہے، مدر فیڈ کو اوائڈ کرنا ہے۔ کچھ کنڈیشنز میڈیکل میں بھی ایسی ہیں لیکن وہ بہت ریئر ہیں، ادروائز جو ہے مدر فیڈ ہی آپ نے کنٹینیو کرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کو لوگ شروع میں تو بچہ جو ہے وہ ایک اونس سے 2 اونس دودھ پیتا ہے تو لوگ ڈبے کا دودھ افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے 5-6 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ تو ایک ہی ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ 4-4 5-5 اونس دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ پھر جو ہے غریب لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کرتے کیا ہے کہ گائے بھینس کا دودھ لیتے ہیں مارکیٹ سے، جو کہ پہلے ہی آدھا جو ہے دودھ اور آدھا پانی ہوتا ہے، اور اس میں پھر پانی مکس کرتے ہیں۔ پھر بچے کی جو گروتھ ہے وہ بہت افیکٹ ہوتی ہے، بچے اسٹنٹڈ ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے ان میں، ان کی برین کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی، ہر طرح کے جراثیم ان کو چبڑ جاتے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کافی ساری چیزوں کو کور کرنے کی، کہ وجوہات کیا ہیں ہماری سوسائٹی میں بچوں کو جو ہے وہ والدہ کا دودھ نہ پلانے کی، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں اس کے تدارک کی طرف بات کریں گے۔